بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301 4540 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے نسبت رسول کے حوالے سے بات کی تھی، اور آج کا عنوان اسی عنوان سے تقریباً ملتا جلتا ہے۔ آج کا عنوان گفتگو ہے تبرکات۔ تبرک برکت والی شے سے یا
کسی پاکیزہ سرشت صاحب برکت فرد سے جو چیز منسوب ہو جائے اس کے وجود جسم سے چھو جائے وہ تبرک بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک کپڑا غلاف کعبہ شریف کے اس جسم سے مس ہو جاتا ہے تو وہ کپڑا اگر کسی مارکیٹ میں پڑا ہے کوئی آدمی اسے چومے گا نہیں، لیکن وہی کپڑا چند لمحات کے لیے کعبے کے اوپر ڈال دیا جائے تو اس کا ایک ایک ٹکڑا برکتوں والا ہو جاتا ہے، اور بلا امتیاز ہر فرد خواہ اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے، کس سوچ سے ہے، کس سکول آف تھاٹ سے ہے، ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس ٹکڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا مجھے نصیب ہو جائے۔ تو کعبہ شریف اللہ کا گھر منسوب ہے اللہ کی طرف، ظاہر ہے اس میں اللہ پاک تو نہیں رہتا، اللہ کعبے میں تو نہیں ہے نا، اللہ کی طرف کعبہ منسوب ہے۔ اب اس کا ایک ایک پتھر، ایک ایک کنکر، ایمن کہ اس سے لگی ہوئی وہ جو غبار کے ذرے، اور اوپر بارش ہوتی ہے اور کعبے کے پرنالے سے نیچے آتی ہے، دنیا اس کعبے کی چھت والے پانی کے اوپر دیوانہ وار ٹوٹ پڑتی ہے۔ کوئی بھی وہاں مفتی صاحب، کوئی متوا صاحب یہ نہیں کہتے کہ کیوں بدعت کر رہے ہو، یہ پانی باہر تھوڑا ہے، لیکن جو باہر گلیوں میں بھی بارش کا پانی ہے، کعبے کی چھت سے آنے والا بھی کعبے کا پانی ہے، مگر باہر برسنے والا پانی اور ہے، اور کعبے کی چھت سے لگ کے آنے والا پانی اور۔ اس سے کم از کم یہ بات ثابت ہو گئی کہ چیزیں برکت والی ہوں، افراد اشخاص برکت والے ہوں تو ان سے لگنے والی، مس ہونے والی چیزیں بھی بابرکت ہو جاتی ہیں، اور اسی کو تبرک کہتے ہیں۔ مثلا اگر کھانے والی شے ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مہمان بنے، 6 مہینے کے قریب حضور انہی کے گھر پہ رہے۔ تبرک کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی وہ کھانا پکاتی، جتنا پکاتی سارا ہی ایک تھال میں ڈال کے بھجوا دیتی۔ اب ظاہر ہے نبی پاک سارا تو نہیں کھاتے تھے، یا جتنے مہمان آتے وہ سارا نہیں کھاتے تھے، بچ جاتا تھا۔ اب جب وہ بچ جاتا تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر والوں کے بارے میں ہے کہ 5 یا 6 مہمانوں نے اس برتن میں سے کھایا ہے، جب وہ برتن واپس ان کے گھر پہنچتا تو وہ کہتے ہیں ہم اس جگہ کو ڈھونڈا کرتے تھے جہاں حضور کی انگلیاں لگی ہیں۔ یہ صحابہ ہیں، ان سے زیادہ دین کو سمجھنے والا
डायरेक्ट नबी के शागिर्द हैं ना। अब वो कहते हैं कि हम उस जगह को बर्तन में से ढूंढते कि सरकार का पंजा मुबारक, हाथ मुबारक कहाँ लगा है, आपकी उंगलियां कहाँ लगी। अब आप कहेंगे कि उन्हें कैसे पता चलता था, इतने सारे हाथ लगे हैं। आगे सुने, आगे ये है कि एक दिन उन्होंने लहसुन डाल दिया और उसमें शायद खुशबू बाकी रह गई। अब जब नीचे पहुंचा तो सब लोगों ने तो खाया, बर्तन जब वापस आया तो क्या खबर रखते थे वो लोग। अब हजरत अबू अय्यूब अंसारी की बीवी ने दुख का, रंज का इजहार किया कि कहीं सरकार आज नाराज तो नहीं है कि आपने खाना नहीं खाया। उन्होंने कहा, अल्लाह की बंदी, तुझे कैसे पता चल गया है, खाया तो गया है। कहा, सबके हाथों की उंगलियां लगी हुई हैं, सरकार की उंगलियां नजर नहीं आती। अब तस्दीक कैसे हुई। हजरत अबू अय्यूब अंसारी गए, हुजूर कोई कमी रह गई, कोई गलती हो गई, कोई कमजोरी हो गई, आज सरकार ने खाना नहीं खाया। आपने फरमाया, तुमने ठीक कहा, असल में इसमें लहसुन था, उसमें बू होती है और हमारी मुलाकात किसी उधर भी होती है, इसलिए बाकियों के लिए ठीक है, मैं नहीं खा सकता और मैंने नहीं खाया। मोहर लग गई कि पता होता था कि हुजूर की उंगलियों के निशान कैसे हैं, कहां कहां। तो सहाबा उन चीजों को, अब जरा थोड़ा इससे भी आगे, एक तो ये है कि हुजूर के हाथ लगे, वो तबर्रुक हो गया। एक ये है कि हुजूर के हाथ तो नहीं लगे, लेकिन एक चीज को हुजूर ने पसंद कर लिया, एक जिन्स को, एक मसलन कद्दू शरीफ, कद्दू को हुजूर ने पसंद कर लिया। अब जाहिर है हुजूर ने जिस कद्दू को खाना है, जिसमें आपका हाथ मस होना है, वो तो तबर्रुक हुआ, लेकिन वो कद्दू जिसको हुजूर ने हाथ ही, जो हुजूर के घर में ही, बल्कि हुजूर के दौर में ही नहीं है, बाद में आ रहा है, चाहने वाले उस कद्दू से भी प्यार कर रहे हैं। आपने समझा, हुजूर के घर में नहीं, हुजूर की चार दीवारी में नहीं, इवन के हुजूर के असर और जमाने में भी नहीं, बाद में आ रहा है कद्दू, लेकिन सहाबी बाकायदा कद्दू से बातें कर रहा है कि तू मुझे प्यारा क्यों लगता है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप कद्दू पका, हुजूर का घर नहीं है, हुजूर का जमाना बीत चुका, अब ये बाद में है, तो बैठे कद्दू को खा रहे हैं और कह रहे हैं, मा उहिब्बो के, मैं तुझसे प्यार इसलिए नहीं करता कि तू ठंडा है, इल्ला ले हुब्बे रसूलिल्लाह इय्याक, सिर्फ इसलिए तू मुझे प्यारा लगता है कि तू मुझे, मेरे नबी को तू प्यारा था। उस दिन से हजरत कद्दू शरीफ हो गए। क्यों जी? कद्दू जो है, इसीलिए अब हालत ये है कि अगर कहीं एक बंदा ये कह दे, किसी के सामने कहा गया कि हुजूर को कद्दू पसंद था, एक आदमी ने अपनी पसंद का मुकाबले में जिक्र कर दिया कि उनको पसंद था, मुझे नहीं है,
تو شریعت میں یہ ہے کہ اس بندے کو قاضی پکڑے گا، پکڑ کے اس سے توبہ بھی کروائے گا، اس کو کوڑے بھی مارے گا۔ یعنی ایک شے اور ایک جنس جو حضور کو اچھی لگی وہ بھی برکت والی ہو گئی، عزت والی ہو گئی۔ اگر جسم سے کوئی چیز چھو جائے، کپڑا مارکیٹ میں پڑا ہے، بزازی کی دکان پہ پڑا ہے، اب وہ محترم نہیں ہے، کپڑا ہے، کتنی قیمتی کیوں نہیں ہے، لیکن اگر وہ کپڑا کسی پاک جسم سے لگ جائے تو وہ متبرک ہو جاتا ہے، اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہیں۔ اب اگر یہ میری اور آپ کی سوچ ہو تو ضعیف ہو سکتی ہے، اگر یہ خود قرآن کی سوچ ہو، رب رحمان کا فرمان ہو، خود اللہ کا قرآن ہو۔ میں نے اشارتاً ذکر کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص انہوں نے کہہ کے بھیجا تھا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرا، میرے بھائیو یہ میرا کرتا لے جاؤ، ابے کے چہرے پہ ڈال دینا، جو ہی یہ قمیص ابے کے چہرے پہ پڑے گی میرے قمیص کی برکت سے ان کی بینائی لوٹ آئے۔ اب یہ قمیص متبرک ہوا کہ نہیں؟ برکت والا، اور ایسا برکت والا ہوا کہ جس کی برکتوں کا قرآن مجید میں آج بھی ڈنکا بج رہا ہے۔ قیامت تک قمیص یوسف کا تذکرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص۔ آپ نے اپنی بیٹی کو بھی جو حضرت عثمان غنی کی زوجہ پاک تھیں، ان کو اپنے کرتے کا کفن دیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ اپنی چچی کو، حضرت مولا علی کی والدہ کو اپنے قمیص کا کفن دیا تھا۔ اب جب آپ نے اپنی قمیص، حالانکہ کپڑا تھا اور کپڑے کا کفن بھی ان بیبیوں کو دیا گیا، لیکن خاص طور پر حضور نے اپنی قمیص کیوں دی؟ جب کپڑا ہے، مجبوری ہو، کپڑا نہ ہو بات الگ ہے، تو یہ کیوں ہے؟ یہاں پر حضرت امام بدر الدین عینی بخاری شریف کی شرح میں وہ کہتے ہیں وَهُوَ أَصْلٌ فِي التَّبَرُّكِ بِآثَارِهِ الشَّرِيفَةِ، یہ حضور نے اپنی بیٹی کو اپنی قمیص پہنا کر امت کو بتا دیا ہے کہ یہ بنیاد ہے کہ پاک وجود سے کوئی چیز لگ جائے تو وہ تبرک بن جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ وہ بابرکت ہو جاتی ہے، وہ برکتوں والی ہو جاتی ہے۔ اور جب حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد، حضرت مولا علی کی والدہ کو حضور نے قمیص پہنائی، کفن دیا، تو آگے یہ کہا کہ میں نے اپنی سلی ہوئی قمیص اپنی چچی کو کفن کے طور پر کیوں دی؟ آگے کہا لِتُقْصَى مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، کہ میرا دل کرتا تھا کہ میری چچی، میری ماں قبر میں جائے تو جنت کا لباس پہن کے جائے۔ نعرے کم تے گل زیادہ، ویسے آپ کو ثواب ملے گا۔ تو آپ نے غور فرمایا، یاد رکھنا ہے یہ عموماً منہ کے زاویے بگاڑ کے یہ تبرک شبرک
کیونکہ جب یہ انکار کرتے ہیں نا منکر، تو وہ پھر ایک لفظ کو بگاڑ کے تاکہ اس کی توہین بھی کی جائے اور بندے کے عقیدے کو بھی خراب کیا جائے، تو یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کرتا پہنا دیا تھا، اس کے بعد آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی حضرت عمر کی، حضرت ابو ایوب انصاری کی اور حضرت اسامہ کی، اور ایک آپ کا حبشی غلام تھا، اور اس کی کہ تم جاؤ اور جا کر میری چاچی کی قبر بناؤ۔ قبر کھودنے یہ گئے اور حضور پھر خود پہنچے۔ ابھی لحد جو قبر کے اندر سائیڈ پہ لحد بنائی جاتی ہے وہ بننی تھی، آپ نے فرمایا تم تینوں بندے باہر آؤ۔ وہ باہر آئے اور حضور اندر اتر گئے۔ میں تبرک کی بات کر رہا ہوں، اب بیٹھ کے آپ نے اپنے ہاتھوں سے لحد بنائی۔ لحد بنانے کے بعد حضور پھر لیٹ بھی گئے، پھر آپ قبر میں کروٹیں بدلتے رہے۔ پوچھا گیا، خود حضرت عمر نے پوچھا تھا، حضور ایسا آپ نے کہیں اور تو نہیں کیا، اس بی بی کے لیے یہ کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنا جسم قبر کی مٹی سے مس کر دیا ہے تاکہ اسے پتا ہو کہ کون اس میں آنے والا ہے۔ جسم مس ہو جائے، محبوب کا جسم سے کوئی چیز لگ جائے۔ اہل مدینہ کی عادت، یہ سارے ہن بدعتی سن، سوچنا چاہیے کہ یہ سارے کمزور ضعیف عقیدے والے تھے، سارا ہی مدینہ، سارے حضور کے غلام۔ صبح کیا وقت ہوتا، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے برتن، مائیں اپنے بچوں کو بھیجتی کہ جاؤ مسجد نبوی کے دروازے پہ لائن لگا لو، حضور باہر آئیں گے۔ اب صرف پھونکا نہیں لگوانا، حضور کا ہاتھ پانی میں ڈلوانا۔ اب تو پیر صاحب باہر نکلے، اب تو خلیفے نیڑے لگنے ہی نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، اللہ انہاں کنڈیاں نو سلامت رکھے، سبحان اللہ۔ لگنے دیتے ہیں، بے حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہے تو اسی نیڑے نہیں لگنا، تاری بڑی مہربانی۔ سرکار جس وقت مسجد نبوی سے باہر تشریف لاتے تو یہ لاڈلے مدینے کے مدنی لوگ، اب کل کا پتہ نہیں پانی، اوپر مہینہ دسمبر کا، لے کے بیٹھے ہیں کہ سرکار اب عادت ہوتی ہے بچوں کی کہ بچہ ریس کرتا ہے، ایک برتن میں ہاتھ ڈال دیا تو دوسرے نے کہنا ہن میں ہاتھ ہی، پھر آخر تک حضور ہاتھ ڈالتے جا رہے ہیں۔ اب حضور کا دیکھ لینا ہی کافی تھا، اس کے اندر دم کرنا کافی تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہاتھ ڈالتے جائیں۔ اب جس پانی کو حضور کا مبارک ہاتھ لگ گیا، یہ پانی کیا ہو گیا؟ تبرک۔ بال جو ہے نا، بال جب تک جسم کے ساتھ ہے یہ پاک ہے، جسم سے الگ ہو گیا اس کی حیثیت بدل گئی، اب یہ مکروہ ہو گیا، اب یہ مکروہ ہو گیا۔ یہاں ہے تو شیمپو کے قابل ہے، یہاں ہے تو اس کو مشاطگی کی ضرورت ہے، اس کو خوشبوئیں لگاؤ، لیکن کٹ گیا تو اب یہ گٹر میں جائے گا، اب یہ گندی نالی میں جائے گا، کیونکہ اب اس کی حالت بدل گئی۔ کسی کے جسم کے ساتھ تھا بات اور، آپ کے میرے جسم سے کٹ گیا تو بات اور، لیکن اگر محبوب کے جسم کا بال ہے، کیونکہ وجود ہے برکت والا، وجود ہے شان والا۔ اب یہ نہیں کہ کوئی دوسرا عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، حضور کو خود بھی اس کا احساس تھا۔ آپ نے غالباً حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور کے بال مبارک
حج کے موسم میں مونڈے، اور آپ نے باقاعدہ حکم کیا کہ انہیں تھام لے اور ان میں بانٹ دینا۔ اب بال کیونکہ محبوب کے جسم کا حصہ ہے، اس لیے یہ ایک ایک زلف کا بال تبرک بن گیا۔ اور تبرک کیسا؟ صحابہ کہتے ایک بال اگر حضور کا ہمیں مل جائے، دنیا اور جو کچھ ساری دنیا میں ہے یہ ساری دولت ایک طرف، اور سرکار کی زلف کا بال ایک طرف۔ وہ زلف سے مجھے یاد آیا، ایک شاہ صاحب تھے سید آزاد شاہ صاحب، وہ کہتے ہیں جنا زلف ہوا وچ لچک پوندن، جنا زلف ہوا وچ لچک پوندن، کھڑ دوش اتے شپ شپ تھین۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے۔ اے جدوں ہوا چل دیئے تے محبوب دیاں زلفاں کندیاں تے، جداں زلف ہوا وچ لچک پوندن، کھڑ دوش اتے شپ شپ تھیندن، سائے سک وچ روندن رات ڈیہاں، آ نیر ہنجھوں لپ لپ تھیندن۔ یعنی زلفاں کندیاں نو چمن لگیاں تے لوکاں جنہ عاشقاں نے ویکھیا انہاں آکھیا ہائے کاش کہ اسی تیڑے کندے ہی ہوندے، تے تیریاں زلفاں ساڑے تے آندیاں۔ سائے او لکھاں کروڑ لوگ محبوب کے اس کیفیت کو دیکھ کے سائے سک وچ روندن رات ڈیہاں، آ نیر ہنجوں لپ لپ تھیندن۔ آزاد جنہاں اے یار ڈٹھے، پے منہ بھرنے زپ زپ تھیندن۔ اللہ اکبر۔ اور انہی شاہ صاحب نے ایک جگہ پہ کہا، کہتے کاکل، کیا کاکل بھی زلفوں کی کیفیت ہے، این جو ہون نا نہیں رہی بالکل پھاسی پھتکڑ نہ دیون، کنڈی اور جو مچھلی نو پہ جان دیئے پھر نکل دیئے، اے یار دیاں زلفاں بھی ایک کنڈے زلف کنڈل دل بردے، یہ زلف کنڈل، کنڈل مین پہ جامن تے دلان دے ویچ تے پھر دل چھوٹ دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کاکل زلف کنڈل، یہی پڑھ رہا تھا میں، کاکل زلف کنڈل دل بردے۔ درود شریف پڑھیں۔ متشابہ لگ گیا ہے نا یہ، کاکل زلف کنڈل دل بردے، غب غب نال مسل دن۔ میں گیا اتھے اپنے ڈیرہ غازی خان تھے اس علاقے تے انہاں آکھیا جی آپ تقریر سریکی میں کریں۔ میں نے ان حالانکہ وہ سریکی کا مرکز ہے، میں نے کہا تمہیں سمجھ آئے گی؟ کہ لے سانو سمجھ نہیں آئے گی۔ میں آکھیا تے میں ہون پڑھن لگا، جے سمجھ نہ آئی تے پھر تھوڑی خیر نہیں۔ میں پڑھ دیتا، کاکل زلف کنڈل دل بردے، غب غب نال مسل دن۔ ہون انہاں دے پیو نو ہی پتہ نہیں سرا کہ اندے غب غب کی بلا ہوندی ہے، کہ الحمدللہ تو انہوں ہی پتہ کو نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تواڈے وچوں کوئی بندہ میں نو دس دے تے میرے کو 10 روپے لے لے، حالانکہ تانوں 20-25 سال ہو گئے تانوں تقریراں سن دیا۔ کاکل زلف کنڈل دل بردے، غب غب نال مسل دن۔ دسو تے ہن تسی پھر میں 10 روپے دیو۔ سبحان اللہ۔
اللہ اکبر. کاکل زلف کنڈل دل برد غب غب. اے جڑے ہیں نا اے رخسار تے محبوب جڑے ویلے مسکران دے سن تے ذرا جیا رخساراں وچ ایک ٹویا پہ جاندا سی تے انہوں آدن غب غب. سمجھے ہو اب اے بناندا جے رب تے اے ہے پیار دا سبب انہوں آدن غب غب. کاکل زلف کنڈل دل برد تے غب غب نال مسل دن نم خم دار خمو خم خلیر. سبحان اللہ. آپ کیڑا کسی نو جواب دینا ہے؟ سبحان اللہ. اور جیڑے جمعے چاسی نہ آوے تے جمعہ کی پڑھیا پھر ٹکرائی ماریاں. نم خمدار محبوب دیاں زلفاں تے ایک زلفاں کاکل کنڈل والیاں دوجیاں یار ہونے ہی نہا کے آیا تے زلف ہو گئی نم تے نم دے وچ پھر خم. نم پانی پیا تے زلف ہو گئی نم تے نم دے وچ ہو گیا خم تے خم خمو خم خلیر. پھر کنڈی دے پھر وچ کنڈی نم خم دار خمو خم خلیر. تیر قضا دے چل دن نم خمدار خمو خم خلیر. تیر قضا دے چل دن آزاد ای محسن حسن دے شاہ کو یوسف دیکھ بھی پھل دن. آدن اے حسن دا او بادشاہ ہے کہ زلفاں جے واللیل دیاں کھول چھڑے تے یوسف تک لوے دیاں نام خمدار خمو خم خلیر نو یوسف نو ہوش نہ روے. وپھلن دا معنی ہے بے ہوش مست تے مد ہوش ہو جا. یوسف بھی تکے تے ہوش نہ روے. تیری زلف سیاہ نو ویکھ جانی تیری زلف سیاہ نو ویکھ جانی. گھر پٹ کے خانہ بدوش ہوئے تے تیرا ویکھ اکھیں متوالڑیاں اسی مست ادے مدہوش ہوئے. اسی بندے ہیں تیرے بندیاں دے تے تیرے والد حلقہ با گوش ہوئے. علی حیدر نو کدی یاد کرو کیوں یاد کو لوں فراموش ہوئے. زلف بخاری شریف میں ہے زلف کا بال ملا حضرت ام سلمہ کو. اب زلف کو سنبھالا کیسے؟ اگر یہ متبرک نہ ہوتا برکت والا نہ ہوتا اتنا سنبھال کے کون رکھتا؟ اتنا سنبھال کے ماشاءاللہ اس طرح سنبھال کے کون رکھتا ہے زلف کے بالوں کو؟ آخر کوئی کچھ سمجھا ہے تو سنبھال کے رکھا ہے. اور سنبھالنے والی کوئی کہ میں خاتون نہیں ہے. یہ وہ بی بی ہے جو محمد نگر میں خود بیٹھی ہے رسول اللہ کے گھر میں.
اور باقی ساری بیبیاں ایک ایک کر کے چلی گئیں، سب سے آخر میں یہ بیوی گئی ہے نبی کی زوجہ پاک حضرت سیدہ ام سلمہ۔ آپ کو اگر وہ زلف کا بال ملا ہے تو اس کو اٹھا کر ڈبی میں بھی رکھ سکتی تھی، کپڑے میں بھی سنبھال کے، نہیں، اس کے لیے باقاعدہ سونے کی ایک وہ سلائی نما نلی بنائی، اس میں بال ڈالا، ایسے سنبھالا تے جدیاں زلفاں دا اے والے سوچ او آپ کنج دا لالے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بال تبرک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حضرت سیدنا خالد بن ولید، ایک بال ملا، گھر نہیں رکھا، وہ ٹوپی جو مقابلوں میں، محاربوں میں، جنگ و جدل میں پہن کے جاتے تھے، وہ اس ٹوپی کے اندر وہ بال سلوا لیا۔ یہ بال گھر میں رکھنے کی شے آپ نے ٹوپی میں کیوں رکھ لی؟ فرمایا سیف من سیف اللہ، خدا کی تلوار جو بن گیا ہوں، راز یہی زلف کا بال ہے۔ محمد قاضی صاحب عاشق رسول۔ اللہ کیوں جی؟ یہ حضور کی زلف کا بال اگر ٹوپی میں آ جائے تو فتح و نصرت کے ڈنکے بجنے لگے۔ مریض پی لیں، جس مریض کو شفا نہ ہو سارے زمانے سے، وہ تھوڑی سی خاک لے جائے میرے کریم کے آستانے سے۔ یہ بال اگر آ جائے مریض کے پاس، سبحان اللہ، آ جائے ٹوپی میں، سبحان اللہ، اور یہ بال بھی تبرک ہے، منہ پاک کا لعاب بھی، حدیبیہ کی منزل، حدیبیہ کا مقام، کہ جس وقت حضور کا مکے کے کافروں سے معاہدہ ہوا، اور معاہدے کے اندر جو سفیر تھا مکے کے کافروں کا سہیل بن عمر، وہ پلٹ کے گیا مکے والوں نے کہا سنا کوئی حال؟ اس نے کہا کیا حال سناواں دلدار، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ اس نے کہا مکے والو تم محمد کو مٹا نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ کہا میں نے جو دیکھا ہے، میں حبشے کے بادشاہ کے دربار میں گیا، میں قیصر روم کے دربار میں گیا، کسرائے ایران کے دربار میں گیا، خاقان چین کے دربار میں گیا، میں بادشاہوں کے پاس پھرتا رہا ہوں، پر جو تعظیم میں نے ان صحابہ کی طرف سے پاک محمد کی ہوتے دیکھی ہے، نہ کوئی دربار دیکھا، نہ ایسا کوئی سردار دیکھا، نہ اروار دیکھا، نہ ایسا کوئی پار دیکھا، نہ ان یاروں جیسا کسی کا یار دیکھا، نہ ان جیسا کسی کا پیار دیکھا۔ جی کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے یہ دیکھا جب وہ وضو فرماتے ہیں، ظاہر ہے میں ادب سے بولوں گا، اس کا تو جو لہجہ تھا، اس نے کہا جب وہ وضو کرتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، تو اس کے جسم سے چھو جانے والا پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں جاتا۔ اب یہ پانی کا قطرہ کیمیا سمجھ کے اٹھاتے ہیں، کیا سمجھ کے پانی کا ایک قطرہ صحابہ زمین پہ نہیں جانے دیتے؟
تبرک سمجھ کے کہ یہ بابرکت قطرہ ہے کہیں زمین پہ گر نہ جائے. اور اتنے سارے لوگ ہیں, چہرے پہ پانی پڑا, ایک ہاتھ نیچے, پھر دو ہاتھ نیچے, پھر اس کے نیچے, پھر نیچے, پھر نیچے, یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا, ہاتھ ابھی نیچے باقی ہیں. اب ان کا کیا بنے گا؟ اب یہ اٹھ کے جن کے ہاتھوں پہ قطرے گرے ان کو کہا ذرا ہاتھ نال ہاتھ لاویں. ایسے ہاتھ سے ہاتھ مسل کے پھر یہی نہیں رہا, پھر چہرے پہ مل رہے. کیوں جی؟ یہ تبرک سمجھ کے مل رہے ہیں یا کچھ مرہم سمجھ کے؟ مرہم سمجھ کے نہیں, تبرک سمجھ کے. اس کافر نے کافروں کو جا کے بتایا, کہا میں نے دیکھا کلی کرتے ہیں تو ان کے منہ کا پانی ناک مبارک بینی مبارک صاف کرتے ہیں, میں نے کوئی قطرہ زمین پہ گرتے. اور حالت کیا ہوتی ہے اس کے لفظ اس نے کہا قادو یقتتلون علی وضوئہ, ایسے لگتا ہے جیسے جنگ چھڑ گئی ہو ایک قطرہ وضو کے اوپر. کیوں جی؟ یہ ایک تو پیارا لگتا ہے. تبرک جو ہوتا ہے, اے بریانی جڑی ہے ماشاءاللہ یہ اپنی 11ویں والی, تو یہ جو تبرک ہوتا ہے ہم خیر سے اس کا بھی ایک ڈبہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جانے دیتے. بھاویں چودھری ہون تے بھاویں راجے تے بھاویں خواجے تے بھاویں جٹ تے بھاویں مولوی, یہ کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ اور یہ جو مرید پیروں کو دیتے ہیں یہ بھی لگتا ہے تبرک ہوتا ہے. ایک پیر صاحب تھے, ان کا کروڑوں کا کاروبار تھا, لیکن وہ مرید دیون نہ 10 روپے تے وہ انہوں تھپکی بھی دیون تے شابش بھی دیون تے دا بھی لے لین. تے آپس سے جدوں بیٹھے پیر رل کے انہیں آکھیا یار کروڑا روپے دے اپنے بزنس نے, یہ 10 روپے آپاں پھر ہی نہ غریبان دے نہیں چھڑ دے. تے جڑا چیف پیر سی انہیں آکھیا او کروڑ روپیہ جڑا پچھلے مہینے میں نفع پیا او دے وچ انی چاس نہیں آئی جنی اس 10 روپے وچ آئی. شالا توانوں کوئی سمجھ نہ آئے. وہ گنگا پیر آیا سی, آیا بھی منہ بن کے گیا بھی, انہوں تے تو 10,000 دیتا سی تے میں پسینہ وگا وگا کے. سبحان اللہ. اے تے تو انہوں شالا سمجھ ہی نہ آوے. تبرک محبوب کے ہاتھ سے لگ کے آئے, بدن سے لگ کے آئے, اور اگر محبوب کے شہر کی ہوائی لگ جائے. جو ہم تو خیر داتا صاحب کبھی نصیب سے ہی جاتے ہیں, لیکن جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ داتا صاحب, یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی ہیں وہ جاتے ریونڈ ہیں, واپسی میں گاڑیاں ادھر سے لے آتے ہیں کہ داتا صاحب حاضری دے کے چلی. اور داتا صاحب آ کے جب لوگ جانے لگتے ہیں تو داتا صاحب کے باہر دکانوں پہ پڑے ہیں مکھانے, جدے ہونٹ نبات تے شکر پارے گلاں وچ سواد مکھانے آندا. جدے ہونٹ نبات تے شکر پارے گلاں وچ سواد آ نہیں گیا. مکھانے پڑے ہیں. اب یہ مکھانے پتہ نہیں بنے کہاں ہیں, پتہ نہیں چینی کہاں سے آئی, بنایا پتہ نہیں کس نے. اب لے کے گئے لوگ یہاں سے لندن, اور بھائی لاہوروں کی لے آئے ہیں, انہیں کیا داتا صاحب دا تبرک. وہ مینوں بھی تو تکا انہیں وے کے آتے وچوں مکھانے.
اب مکھانے داتا صاحب نے کھائے نہیں، مکھانے داتا صاحب نے بانٹے نہیں، مکھانے داتا صاحب کے مزار سے بھی چھوئے نہیں، بنے بھی باہر پڑے بھی باہر رہے، پر داتا کے شہر لاہور کی ہوا لگ گئی ہے، مکھانے ہی تبرک بن گئے ہیں۔ اس طرح تے تسی بھی بڑا تبرک ہو۔ ہم جس وقت حاضر ہوئے مدینہ پاک تو ایک کپڑے والی دکان پہ ایک مرتبہ ہم حاضر ہوئے تو کپڑے والے نے ہم سے پوچھا آپ کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا لاہور سے۔ انہیں کو کی آکھیا؟ انہیں آکھیا او داتا صاحب دے کتے نیڑے نیڑے؟ آسا آکھیا داتا صاحب دے نیڑے داتا نگر۔ او مدینے چ رہن والے دا بھولا پن ویکھو اس سادے بندے دا، سانو آکھن لگا اے ایک مہربانی کرنا داتا صاحب جا کے ساڑے واسطے دعا کر دینا۔ میں آکھیا داتا صاحب دا مالک اتھے بیٹھا ہی او نوکری داتا صاحب، لیکن مالکاں آکھیا جے نوکرانو شان دے چھڑیے تے تیرا کی جاندہ ہے۔ اس نسبت کا پتہ چلا، اسی لیے میں نے عرض کیا حضرت مولانا محمد یار پیر فرید کا ایک غلام تھا، وہ کہتے آکھاں میں کیا، آکھاں میں کیا ہی جگ دے وچ کیرہا کیرہا لگ دے میٹھا، کیرہا کیرہا لگ دے میٹھا، حسن ازل کر ناز ول وچ ہر ہر ادا لگ دے میٹھا۔ یوسف مٹھا یعقوب دا، یوسف مٹھا یعقوب دا، عاشق سچے ایوب دا، مجنوں کو لیلا خوب دا، کالا کتا لگ دے مٹھا۔ آئی ہیر اصلوں توڑ دی، کھیڑیوں رہی منہ موڑ دی، رانجھن دے اصلوں جوڑ دی، وہ رخ ڈٹھا لگ دے مٹھا۔ از ارض تا فوق السما، از عرش تا تحت الثری، دل بر دے سارے ملک دا ہک ہک ذرا لگ دے مٹھا۔ یہی ترجمہ ہے والتین والزیتون وطور سینین، والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ملک شام بھی پیارا ہے، فلسطین بھی پیارا ہے، پر مکہ مدینے کا الگ نظارہ ہے۔ یہ میں نے مفہوم بیان کر دیا ان تین لفظوں کا، والتین شام بھی پیارا، والزیتون فلسطین بھی پیارا، وطور سینین موسیٰ کا نگر بھی پیارا، وہذا البلد الامین، پر جہاں بستا ہے یار ہمارا اس مٹی کا الگ ہے نظارہ، کیونکہ تو نے جگ سارا پیار سنگار کرے، میرے مدنی سائیں تو ہے چن۔ اندی صورت وکھری، اندی سیرت وکھری، اندی زلف دے وکھرے پیچن، اندے بن ڈٹھیاں سب عرشی فرشی، اندے نام تو جند گئے ویچن، بخت فدا سے سسیاں ٹریاں، سے پنل ٹرے سٹ کے جن۔ وہ پھر ایک مرتبہ مجھے یاد آیا، سبحان اللہ، محبوب کی زلف ہو، محبوب کا شہر ہو، محبوب کے در کی مٹی ہو، ہر چیز تبرک ہے۔
کیا ہے ہر چیز؟ تبرک ہے۔ کیوں تبرک ہے؟ کچھ چیزیں وجود کو چھو گئیں، کچھ چیزوں کو محبوب کے شہر کی ہوا لگی۔ اب آپ کہیں گے ہوا کا کیا مطلب ہوا؟ آپ سائنسدانوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھیں، جس شہر میں کوئی پیارا رہتا ہے، رہتا تھا صدیوں پہلے، وہ وہاں سانس لیتا تھا، بولتا تھا، اس کی سانسیں اب تک اس شہر میں بسی ہوئی ہیں، فنا نہیں ہوئی، ایمن کہ اس کی صدا اب بھی تحلیل ہے اس شہر کی فضا میں، اس شہر کی ہوا میں۔ چلو وہ نہ سہی، اس کے شہر کی ہوا ہی سہی۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے مجنوں کا ایک شعر لکھا۔ کہتے ہیں مجنوں پھر رہا تھا حضرت بی بی لیلا کی بستی میں، اور پھر چوم رہا تھا اس دیوار اس دیوار اس دیوار، چوم رہا تھا بستی کی دیواروں کو۔ تو عقل والے پہنچ گئے، پکڑ کے پہلے مارنے لگے، پھر ملامت کرنے لگے، اوے پاگل تیرا دوست ایک ہے، اس کے گھر کو جا چوم، ہر دیوار کو چومتا ہے۔ اس نے کہا امر علی الدیار دیار لیلا، امر علی الدیار دیار لیلا، اقبل زلجدارا و زلجدارا۔ ساڈا یار وسدے ایک دیوار وچ، اساں مر گیاں او دے پیار وچ، تے اس دیوار اس شہر دی ہر جڑی دیوار ہے، اس ایک دی وجہ تو سانو ہر دیوار دے نال امر علی الدیار دیار لیلا، اقبل زلجدارا و زلجدارا۔ میں چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو کبھی اس دیوار کو۔ انہوں نے کہا یہ کیوں پاگل پن تو کرتا ہے، یہ کیوں حماقت کرتا ہے؟ اس نے کہا وما حب الدیار شغفنا قلبی، میرے دل پہ جو زنجیریں پڑی ہیں محبت کی، یہ ان دیواروں کی نہیں، ان کھڑکیوں کی نہیں، ان اینٹوں کی نہیں، اس مٹی کی نہیں۔ وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیارا۔ فرمایا تم پاگل ہو، تم سمجھتے ہو مجھے پیار ہے دیوار سے، حالانکہ مجھے پیار ہے دیوار کے اندر والے یار۔ کیوں جی؟ دیوار کو بھی نسبت ہے، شہر کو بھی۔ اب قرآن مجید نے جو کہا والتین والزیتون وطور سینین، یہ بھی کیا ہے؟ یہ چیزیں برکت والی، زمین برکت والی، شہر مکہ برکت والا ہے کہ نہیں؟ مکۃ المکرمہ، خالی مکہ نہیں، مکۃ المکرمہ، مکۃ المعظمہ، مدینۃ المنورہ۔ مکہ مکرمہ کیوں ہے؟ مدینہ منورہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں محبوب جب سے آئے مدینے میں نور ہی نور ہے، یار وہاں رہا وہاں کرامت برکت ہی برکت ہے۔ تو جہاں محبوب بیٹھ جائیں، جہاں محبوب کا مزاری بن جائے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مقدس ادخلوا ارض المقدس۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے اپنا
تجلی گاہ کی طرف آواز آئی موسیٰ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ موسیٰ جتی اتار. رب آئی تھے کیڑی مسیح تھے اگو آواز آئی یہ پاک وادی ہے اتھے کیڑی پاکیزگی ہے پر میں ساڑھے جلوے نہیں پائے وس دے جتھے جتھے نظر آوے یار دا جلوہ او جگہ پاکے پر جنوں ہر جگہ تے ہی جلوہ نظر آوے پھر حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں ہے عشق دا جلوہ ہر ہر جا ہے عشق دا جلوہ ہر ہر جا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے عشق خود عاشق تے معشوق بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے عشق دا جلوہ ہر جا سبحان اللہ جہاں تیرا غالب کہتے ہیں جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں جہاں محبوب کا قدم پڑ جائے وہ جگہ متبرک جو چیز محبوب کے بدن سے لگ جائے وہ چیز متبرک برکت والی اور یہ قرآن سے ہے یہ حدیث سے ہے یہ نبی کے وجود سے ہے ہر وہ چیز متبرک برکت والی ہو جاتی ہے جو اور محبوب کے شہر محبوب کا پورا شہر اب مدینہ پاک مکہ پاک ہم جاتے ہیں تسبیح میڈ ان چائنا دی تے رومال بالکل ادھے ہوتے مور لگی ہوں دیئے میڈ ان چائنا تے لے کے آیا تے اممہ بھی چوم رہیے تے دادی بھی تے دادا بھی تے سارا خاندان ہون کسے آکھے اممہ چائنا دا بنیا ہوئے ہی انہیں آکھیا پترا بنیا چائنا چے آیا تے مدینے ہوئے امام کعبہ صاحب مسجد شاہی میں تشریف لائے سارے وہابی دیوبندی سارے مولوی کٹھے تھے ارد گرد جتنے فتوے دیتے تھے تبرک کے خلاف اب جس وقت امام کعبہ صاحب کی گاڑی آئی تو لوگ لگے گاڑی کو چومنے مولوی ارد گرد لگے گھومنے ایک مولوی نہیں آکھیا بدعت ایک نہیں آکھیا شرک کیوں اس ویلے انہاں دے ہونٹاں تے لگ گئے تالے کیونکہ ریال ملنے سن انہاں پیسے دے دیو ہر حرام بھی حلال ہے حلال بھی حرام ہے اے انہاں دا کام ہے لیکن اے او ہور صوفی ہوندے نہیں جیڑا مسئلہ کعبے وچ جیڑا مسئلہ مکے وچ اوہی مسئلہ لاہور وچ اے داتا دے غلام ہوندے نے بہرحال کم از کم یہ مینٹیلیٹی سمجھ میں آ گئی تبرک بن جاتی ہے چیز جب کسی پیارے کے جسم سے پیارے کی فضا سے پیارے کی ہوا سے قرآن سے بھی ثابت حدیث سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے جسم سے لگی ہوئی چیزیں اور صحابہ حضور کے جسم کی چیزیں یہ ناخن ہاتھوں کے ناخن پاؤں کے یہ جب تک وجود کے ساتھ لگے رہیں ان کی حیثیت شرعی اور ہے جب یہ کٹ جاتے ہیں پھر آپ انہیں سلاد میں کھا سکتے ہیں کیوں جی آپ کو کوئی کہ 100 روپیہ لے لیتے کہ میرے پیر دا ناخن کھا لے تو آکے دباؤ ناخن پاؤں کا نہیں
یہ کھانے کے نہیں، یہ تو اٹھانے کے قابل نہیں ہے، اٹھا اسے ڈال کسی گٹر میں، ڈال گندی روڑی پہ۔ لیکن یار کے پاؤں کا ہو ناخن، مل جائے صحابی کو، وقت ہے آخری، صحابی کا وقت ہے آخری، اور آخری وقت میں بلا کے ہچکی میں صدا دیتا ہے کہ فلاں جگہ پہ چند ناخن پڑے ہیں، فلاں جگہ پہ کچھ بال پڑے ہیں، یہ اٹھاؤ اور کچھ میرے منہ میں رکھ دو، کچھ میری آنکھوں میں رکھ دو، اور پھر کہے کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے، اگر نفع دیا مرنے کے بعد کسی نے تو یہ ناخن دیں گے، ورنہ اور ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ اسی پہ ہچکی لگی، صحابی چل دیا، اور لے کے کیا چلا ہے؟ سفارشی کس کو لے کے جا رہا ہے؟ یار دی زلف دے وال نے، او مرن تو بعد ساڑے نال نے، یا یار دے پاک پا مبارک دے ناخن بریدہ ناخن نے، اے رشک کے ہلال نے، اے چاندہ رشک نے۔ اور ایک صحابی نہیں، تابعین حضرت عمر بن عبدالعزیز، آپ نے بھی اسی طرح کیا، حضور کی زلف کے بال حضور کے، اور حضور کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو باقاعدہ حضور کے جسم سے اپنا جو قطرے پسینے کے گرے تھے وہ سنبھال رکھے، اور 2 سال نہیں، 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، پتہ نہیں آپ نے تقریباً، میرا اندازہ ہے 80-90 سال اتنے، یعنی صدی کے قریب پانی کی بوندیں سنبھال کے رکھی ہیں۔ اور اتنا لمبا عرصہ یہ قطرے کیوں سنبھال کے رکھے؟ کہا میرے مرن دا سامان ہے، میری بخشش دا سامان ہے۔ اور یہ کروڑوں تیرے محدث، تیرے عالم، تیرے بخاری، تیرے مسلم، ایک انس کی زبان کی چس پہ وار۔ حضرت انس، سبحان اللہ، حضور ان کے گھر ایک دن تشریف لے گئے، ایک دن گھر تشریف لے گئے، راستے میں حضور کو لکڑی کا ایک ٹکڑا ملا، آپ نے دیکھا، اب ظاہر ہے وہ آسا نہیں تھا، وہ آسا نہیں تھا، وہ ٹکڑا پڑا تھا ویسے ہی فارغ، آپ نے اٹھا لیا ویسے ہی، کسی کے پاؤں میں لگ نہ جائے، اڑ نہ جائے، اٹھا کے ان کے گھر چلے گئے۔ اب سوچ، حضرت مولانا ہوتے انہاں آکھنا سی لکڑی دا ٹکڑا پاسے رکھ دے ہو، لیکن ایک مومن کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، ایک مومن بی بی کا عقیدہ مومنہ کا کیا ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، حضور یہ لکڑی کا ٹکڑا آپ کے کس کام کا، مجھے دے دے۔ بی بی نے وہ سنبھال لیا۔ اب بی بی کا بیٹا بی بی سے بھی تکڑا تھا، حضرت انس کا اماں تو کی کریں گی، میں نے دے چاہے، اے ماما اولاد دے اتے سب کچھ وار چھڑ دیا نے، تے جے ابا تے ابے دی منگن دی واری آ جائے، اما تینوں کیڑی لوڑ ہے، ابا تینوں کیڑی لوڑ ہے، تو تے بیٹھا ہی گھر رہندا ہے، صدقے جاواں، کھان ویلے ابے کولو کوئی چیز چھڈی نہیں، دین ویلے ہون ابا تینوں لوڑ کیڑی ہے، تو کیڑا بازار جانا ہے، اما تینوں کیڑی لوڑ ہے۔ اما ابے تے کدے نہیں آکھیا سی تینوں کیڑی لوڑ ہے، انہیں آکھیا لے دل تے میرا بھی کردہ سی، محبوب مٹھن دی سوغات ہے، لیکن تو منگدہ ہے، لے پترہ تو رکھ لے، تے پتر نے بھی رکھیا، تے پھر جدو جان لگے اپنے شاگردانوں آکھیا ایک کفن دے وچ جتے اور دولت رکھنا، یار دے ہاتھ دی لکڑی بھی رکھ دینا۔ قبر میں اعمال جاتے ہیں، انگوٹھیاں نہیں جاتی، نک دا کوکا کڈا بھی سونا بنیا ہوئے تے بی بی آنکھ بھی جاوے تے تسا رکھنا نہیں، کندیاں والیاں جی تے متھے دے ٹکے
تے کاندے والے تے بولے تے بینسر کچھ بھی نہیں رکھنا. ایک بی بی کو حضور نے ہار دیا تھا, ایک بی بی کو حضور نے, کیونکہ ہاتھ حضور کا لگا تھا, مرنے لگی کہنے لگی اور سارا کچھ لا لینا پر اے ہار انجی جان دینا. کیوں جی؟ مولوی جی عقیدہ کمزور تھا بی بی کا, کیونکہ مدینے والے سے جو پڑھی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ تحفے دیتے تھے, ہدیے پیش کرتے تھے. ایک بی بی نے ایک چادر بنائی اور بڑے شوق ذوق سے بنائی, بڑے ذوق شوق سے بنائی. اب بی بی چادر بنا کے حضور کی خدمت میں لائی. اب سرکار کو عرض کرنے لگی, سرکار کرم فرمائیں, آپ اس چادر کو زیب تن فرمائیں, ساڑھے کلیجے ٹھنڈ پائے گی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر بی بی سے تحفہ لی, اپنے بدن پہ کی. ایک غریب صحابی جو 15ویں صف میں بیٹھا تھا اٹھ کے پتہ نہیں کیا دماغ میں آیا, ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, توانو تے اور مرید دے دے گا, اے میں چا دیو. وہ میرے کو ایک سونی جی تسبیح سی تے ایک میرا منن والا مینو ٹکریا, وہ میں بڑی پیار نال رکھی سی, میں آکھیا اے کدھے نو نہیں دینی. وہ جو آیا تے اپنی ٹوٹی ہوئی تسبیح تے پرانی میلی تسبیح مینو پھڑا گیا, آکھن لگا تہاڈی برکت والی اے مین چا دیو. خدا دا واسطہ جے ایندے سودے نہ کیتے کر, ٹانکے لان تو رہندے نہیں. سبحان اللہ. سونا رومال ویکھن گیا کرنگے حضرت صاحب تسی میں چاہتے ہو. سبحان اللہ. یہ تے میں اپنا درد دل تو انہوں سنا دیتا ہے تاکہ تو انہوں اے دیکھو کوئی سبق حاصل ہا. میرے آقا سے بی بی نے چادر دی, میں صحابہ کرام کا عقیدہ ایمان بتا رہا ہوں کیسا تھا, اس وقت کے لوگوں کی سوچ کیسی تھی. ایک بی بی نے چادر دی, ایک صحابی اٹھا کہا آقا یہ چادر آپ مجھے عطا فرما دیں, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ہن انہیں مانگ لئی, سرکار نے نہیں کی تھی کیونکہ کردے جو نہیں سی. آپ نے چادر اتاری, او جی تسی لے لو. اس نے چادر اٹھائی اور لگا جانے کئیوں کا ماتھا ٹھنکا, اور بی بی نے بھی شاید ہو سکتا ہے گئی ہو کہ تینوں ذرا بھی ہو نہیں آیا, میں مہینے لا کے محبوب دے واسطے چیز بنائی تے تو منٹ دے وچ انج ٹرے آئے, تینوں خیال ہی نہیں آیا. ساڑا درانجہ دل والا بھی تو راضی نہیں ہون دیتا. میرا خیال ہے بی بی اپڑی ہونی ہے. تے صحابہ نے بھی انہوں ملامت کیتی ہونی ہے کہ سونے انہوں جچدی پیسی تے سونے دے وجود تو چادر لا لائی. کیوں؟ صحابی کا جواب سنے. صحابی نے جو جواب دیا وہ سنے. اس نے کہا میرے دوستو, میرے بھائیوں, میں نے سرکار کے وجود پہ حسین لگ رہی تھی چادر, میں نے اس لیے نہیں لی کہ میں اپنے لیے حسن کا باعث بناؤں گا, نہ میں نے گرمی سے بچنے کے لیے لی, نہ میں نے سردی سے بچنے کے لیے لی. پھر کیوں لی؟ اس نے کہا
اچانک مجھے آخرت اور قبر یاد آئی، اور عشق نے اندر انگڑائی لی کہ ہور تے ساڑے کل عمل سمل ہے کوئی نہیں، اوہ یار دے جسم تے چادر لگ گئی ہے، کفن واسطے مانگ لے۔ سمجھ میں آیا؟ تھوڑی دیر کے لیے اس چادر کا ساتھ رہا، تھوڑی دیر کے لیے تنے محبوب پہ یہ چادر رہی، لیکن اس چادر کو اتنا بڑا متبرک جانا صحابہ نے کہ مانگ رہے ہیں کس کام کے لیے؟ کہ اگر یہ چادر اس وجود پہ آ گئی تو رب یار کے وجود پہ پڑی ہوئی چادر کو دیکھ کے ہی فرمائے گا جا تینو معاف کیتا۔ جا تینو مستارک میم جو چمدہ ہم یا نسبت جو ہے بخشیج گیاں، کیا چادر میں نے اس لیے مانگی تاکہ میری بخشش کا سامان بن جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے صحابہ حضور کے وجود سے تھوڑی دیر بھی اگر کوئی کپڑوں پہ کپڑا لگ جاتا تھا اسے متبرک سمجھتے تھے، اس کو تبرک سمجھتے تھے۔ تو آپ سمجھے تبرک کا سلسلہ وسیع ہے کہ اگر محبوب کے شہر کی شے ہو تب بھی تبرک، محبوب کے جسم سے لگ جائے تب بھی تبرک، محبوب کے پاک بدن جسم سے، یہ خون انسان کے جسم میں خون ہے، جب تک جسم کے اندر گردش کر رہا ہے اس کا حکم اور ہے، جب یہ خون انسان کے جسم سے نکل کے بہنے لگ جاتا ہے اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ جب تک جسم میں ہے یہ پاک ہے، جب جسم سے بہ گیا یہ حرام ہے، یہ ناپاک ہے خون۔ لیکن میرے نبی نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پچھنے لگوائے، حکمت طبیب کرتے ہیں، پچھنے لگوائے، خون نکلا اور وہ خون ایک چھوٹے سے برتن میں ڈالا گیا، حضور نے حضرت عبداللہ کو دیا ایسی جگہ ڈال جو محفوظ ہو، مطلب یہ بے ادبی نہ ہو، پاؤں نہ پڑے کسی کا۔ تو حضرت عبداللہ صحابی رسول نبی کی دعا، یہ بہت بڑے عظیم المرتبہ صحابی ہیں، حضرت صدیق اکبر کے یہ دوتے، حضرت اسماء کے یہ بیٹے، اور مدینے میں پیدا ہونے والا پہلا جوان۔ مکے سے جب حضور مدینے گئے، صحابہ مدینے گئے، پہلا بچہ جیڑا مدینے وچ پیدا ہویا او دنایا عبداللہ بن۔ آپ کہیں گے یہ انوکھی بات ہے، ہاں یہودی کہتے تھے کہ ہم نے جادو کر دیا ہے، اب یہ مکے سے آنے والوں کے ہاں اولاد ہی کوئی نہیں ہوگی۔ پہلا بچہ پیدا ہوا جب عبداللہ ابن زبیر، مدینے والوں نے پھر ڈٹ کے جشن منایا، لو لے لو اپنا جادو۔ یہ ہے عبداللہ بن زبیر، بہادر، اتنا بڑے بہادر کہ اتنا بڑا بہادر تاریخ میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ خون، حضور کا خون جو نکلا تھا بدن سے لے کے گئے، جب پسے دیوار گئے سوچ میں پڑ گئے کتھاں رکھاں، جہاں رکھوں گا بے ادبی ہوگی۔ انہوں نے کہا پھر اپنے من وچ نہ رکھاں، جتھے رب دیاں رکھاں۔ ایسے اٹھایا، نوش فرمایا، پتہ نو ان کو کس نے بتایا؟ پی کے آنے والا اندر جو آیا، ماہی مسکرایا، 10 کتھے رکھ کے آیا؟ انہیں آکھیا سونیا بس محفوظ، پر میں 10 نہ
انہیں آکھیا لگدا ہے کہ چغلی ہو گئی ہے. انہیں آکھیا سونے اساں پی لیا ہے. فرمایا پی لیا ہی تے جا, اگ چھو نہیں سکے گی. سمجھ آ گئی تیرا خون ناپاک, میرا خون ناپاک, نکل گیا باہر, ناپاک حرام ہے. لیکن وہ جو آمنہ کا لال ہے, وہ جو شہ لولاک ہے, اس کا خون اندر ہو یا باہر ہو پاک ہے. ان کے بدن کے خون کے قطرے بھی تبرک. خون نکل گیا باہر, باقی لوگوں کا حرام ناپاک ہے, لیکن نبی کے جسم کا خون باہر بھی نکل جائے تو اتنا پاک کہ جنت کا حامل بنا ڈالے, بدن میں خوشبو زندگی بھر نہ جائے. اس لیے خون کے قطرے بھی تبرک, خون کے قطرے بھی تبرک, محبوب کی نعلین تبرک. اب یہ ساری چیزیں آپ سمجھ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا جب بنیاد بن گئی کہ جو بھی پاک ہستی ہوگی اس کے کپڑے تبرک. یہ اصول بن گیا, یہ دستور بن گیا. اب اگر مولا علی کی چادر مل جائے, اب اگر صدیق اکبر کی نالین مل جائے, اگر پاک حسن کی دستار مل جائے, پاک حسین کی زلف کا بال مل جائے, اگر امام جعفر صادق کے ہاتھ کا قلم مل جائے, امام زین العابدین کے ہاتھ کا رومال مل جائے, اگر انس کے گھر کی کندوری مل جائے, اگر یار کی نگری یا یار کے مزار کے گنبد والی خاک مل جائے, او یار کے اپنا علاقے میں پھرنے والے جھاڑو کا کاکھ مل جائے, سمجھو لاکھ مل جائے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تبرک ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تبرک ہیں. یار کے نگر کی خاک, اسی لیے کہتے ہیں خاک کے شفا. مدینے تو بڑا زور لایا کہ مدینے دی مٹی تے پتھر پاؤ, ایمن سیمنٹ پا دیتا, عاشقاں سیمنٹ ہی چوک لیا. انہیں آکھیا یار دی نگری دا ہی سیمنٹ ہے نا. خاک شفا تسی سنی ہونی ہے, جیڑا حاجی جاوے اور کوئی آکھے نہ آکھے, ایک گل یاد رکھنا جانا لیا, واپس آویں تھوڑی جی خاک شفا لے آویں. خاک شفا, ایک خاک شفا ہے کیا؟ یہ محبوب کے در کی مٹی ہے, محبوب کے شہر کی در کی. ابھی مجھے ایک لگتا ہے دوست سرائکی سمجھنے والا ہے, وہ چٹ دے گیا تھا کہ خواجہ غلام فرید صاحب کی یہ جو کافی ہے اس کے بھی 2-4 بند سنا دے. اب پتہ نہیں کتنی دور سے آیا ہے تو, اور اس سے لگا بھی کھاتی ہے کہ محبوب کے شہر کی بات ہے اور شہر کی بات ہی آ گئی. تو خواجہ غلام فرید کہتے ہیں اتھاں میں مٹھڑی, اتھاں میں مٹھڑی نت جان بلب, یعنی میں اجڑی اتھے پل پل مردی پئیاں, نت ہر ویلے جان بلب, ہر ویلے میری جان لباں تے آئی پئیے. اتھاں میں مٹھڑی نت جان بلب, او سونا خوش وسدا وچ ملک عرب. اتھاں میں مٹھڑی نت جان بلب, او سونا خوش وسدا وچ ملک عرب. او تاں خوش وسدا وچ ملک عرب, تونے تھوڑے دھکڑے کھاندڑی ہاں, تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں, تیرے باندیاں دی میں
میں باندڑی ہاں تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں تیرے درد کتیاں نال ادب تیرے درد کتیاں نال ادب. اس کا اینڈ ہے واہ سونا ڈھولن یار سجن واہ سونا ڈولن یار سجن واہ سانول ہوت حجاز وطن آ دیکھ فرید دا بیت حزن آ دیکھ فرید دا بیت حزن ہم روز ازل دی تانگ طلب اتھاں میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وسدا وچ ملک عرب. اس لیے تبرکات یہ محض من گھڑت نہیں ہے بات، یہ آئی ہے قرآن سے سوغات، یہ آئی ہے حدیث سے سوغات، اس کے پیچھے ہے خود رسول اللہ کی ذات. اس لیے انشاءاللہ اسی ایمان پہ جئیں گے، اسی ایمان پہ مریں گے، زندگی بھر مکے مدینے کو سلام کریں گے اور یار کے کوچے کا پانی بھریں گے. مرنا ہوا تو اسی کے نام پہ مریں گے. یہ تقریر نہیں مکی. سبحان اللہ. تبرک کے لفظ پہ مجھے بیدم شاہ وارسی کا شعر یاد آیا. بیدم شاہ وارسی کا وہ کہتے ہیں تب کٹتے ہی تبرک ہو گئیں بیڑیاں میری. وہ عاشقانو بندے نہ بیڑیاں پا دیں دن پیرائیں چے. انہیں آکھیا لوکاں سانو پاگل سمجھ کے بیڑیاں پا دیتیاں ساڑے پیرائیں چ تے پھر ساڑیاں بیڑیاں جدوں کٹیاں گئیاں تے اتنیاں برکت تے تبرک والیاں ہو گئیاں سن. ہن سنو کٹتے ہی تبرک ہو گئیں بیڑیاں میری کہ لینے آیا نجد سے مجنوں زنجیر کے ٹکڑے. تو سانو اصل تسی کھا پی کے نہیں آئے نا نالے اوکھا جا شہر ہے. انہیں آکھیا مجنوں بھی بڑا پاگل تے دیوانہ سی اسی او دے بھی پیو نکلے ہاں او بھی چھن چھن او دے بھی بیڑیاں پئیاں سن چھن چھن کردہ پھردا سی مجنوں جنگل دے وچ. وہ ہے نا مجنوں جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے. اساں مجنوں تو بھی وڈے دیوانے ہاں. ساڑیاں بیڑیاں جدوں کٹیاں گئیاں تے مجنوں تبرک دے طور تے ساڑیاں زنجیراں تے کٹیاں بیڑیاں لین آیا. لوکو سانو بھی ایک زنجیر دا ٹکڑا دینا. لینے آیا مجنوں نجد سے زنجیر کے ٹکڑے نکلے ہیں نہ نکلیں گے تمہارے تیر کے ٹکڑے. نہیں سمجھے؟ تساں جڑا کس کے تیر ساڑی چھاتی وچ ماریا ساڑے سینے وچ نہیں دل دے وچ ترازو ہو گیا. ہن کڈن آ گئے ہو اے انج نہیں نکلنے تیرے تیر دے ٹکڑے. کیویں نکلے ہیں نہ نکلیں گے تمہارے تیر کے ٹکڑے. رکھو زانو
رکھو گوڈے ساڑے سینے تے، رکھو زانو سینے پہ اور نکالو چیر کے ٹکڑے، رکھو سینے پہ زانو۔ کیا خواہش ہے عاشق کی کہ میرے محبوبہ تو تیر جڑے مارے ساڑا کلیجہ چیر کے ٹوٹ گئے نہیں، اینج نہیں نکلنے چھریاں نال، آ گوڑے رکھ دے ساڑے سینے تے، پھر چیر ساڑا سینہ کاڈ اپنے تیر دے۔ نکلے ہیں نہ نکلیں گے یوں تیر کے ٹکڑے، رکھو زانو سینے پہ نکالو چیر کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔